السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا۔ بڑا پرمغز خطاب ہم سن رہے تھے، فضیلت الاخ فضیلت الشیخ عبدالحق ندیم حفظہ اللہ سے، جو کہ مدیر ہیں معہد الشیخ بدیع الدین الاسلامی کراچی کے، بحمد اللہ تعالی۔ اور اس سے قبل انتہائی مختصر اور بڑا ناصحانہ خطاب فرما رہے تھے ہمارے عزیزم اسی معہد الشیخ بدیع الدین الاسلامی کے سینئر استاد الحدیث جناب فضل حق بھٹی حفظہ اللہ صاحب۔ اللہ تعالی ہمیں ان ہدایات اور نصائح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ تمام ساتھیوں کو دیکھ کر، بزرگوں کو، نوجوانوں کو، بچوں کو، کہ سردیوں کے اس موسم میں بڑے ذوق، شوق اور جذبے کے ساتھ دل لگا کر بڑی ہی تعداد میں یہاں پہنچ کر قرآن و سنت کی باتیں آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ اللہ آپ تمام بھائیوں اور جو بہنیں بڑی توجہ سے یہ باتیں سن رہی ہیں، ان کی بھی ان حاضری کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور قیامت کے دن کی کامیابی، کامرانی کا اللہ تعالیٰ سبب اور ذریعہ بنا دے۔ میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام بھائیوں اور بچوں، نوجوانوں،
بچیوں، بیٹیوں کو پہلے چند نصیحت کے طور پر چند حدیثیں آپ کے سامنے رکھوں گا، بڑی قابل غور، اور پھر انشاءاللہ اپنے درس کا انشاءاللہ آغاز کریں گے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے، وہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جو ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے اور عرض کر رہے تھے، اے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم، میں جب اپنے گھر سے باہر نکلتا ہوں تو سلام کی آواز آتی ہے، مجھے کوئی سلام کہتا ہے، اور پلٹ کر جب ہر طرف دیکھتا ہوں تو سلام کرنے والا نظر نہیں آتا۔ یہ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، یہ بارہا میرے ساتھ ہو چکا ہے۔ محسن انسانیت، انتہائی مشفق، مہربان، ناطق وحی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عمران جب تو گھر سے باہر نکلتا ہے تو اللہ کے فرشتے تجھے سلام کہتے ہیں۔ یہ مقام اللہ نے عطا کیا ہے کہ اللہ کے فرشتے ان کو سلام کہتے ہیں۔ یہ مقام آخر پانے کے لیے کچھ محنتیں کرنی پڑتی ہیں۔ وہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کیا ہی سنہری مجلسیں ہوں گے، شہر مدینہ ہو، مسجد النبی ہو، مجلس لگی ہو، مجلس کے سردار محمد رسول اللہ ہو، اور شاگرد صحابہ کرام کی جماعت ہو۔ فرماتے ہیں اسی دوران یمن کا ایک قافلہ پہنچا، یمن کا ایک قافلہ پہنچا، اور آ کر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کرنے لگے، تو ہم سن رہے تھے۔ تخلیق کائنات کے بارے میں انہوں نے کچھ سوال کیا، آپ جواب دینے لگے کہ اسی دوران ایک شخص مسجد کے باہر سے آیا اور دروازے پر کھڑے ہو کر اس نے آواز دی، او عمران، یعنی مجھے آواز دی، صحابی بتا رہے، عمران تمہاری اونٹنی بھاگ گئی ہے۔ میں اپنی اونٹنی پہ سوار ہو کے آیا تھا اور اس کو باہر باندھ دیا تھا، جانور ہے، چھوٹ گئی، بھاگ گئی۔ تو اس بندے نے آ کر کہا، عمران تیری اونٹنی بھاگ گئی۔ تو میں جلدی سے اٹھا، باہر دیکھا تو دور پہنچ چکی ہے میری اونٹنی۔ میں اس کے پیچھے دوڑا، اونٹنی کو پکڑا، واپس آیا تو وہ دینی جو مجلس لگی تھی وہ ختم ہو چکی تھی۔ اب فرماتے ہیں، ساری زندگی فرماتے تھے کہ ہے کاش
کہ میں اونٹنی چھوڑ دیتا، جہاں جاتی چلے جاتی، لیکن اس دن میرا وہ درس رہ نہ جاتا کہ آگے اللہ کے نبی نے کیا بتایا ہو۔ یہ تھا اس علم کے ساتھ ان کا جذبہ اور ذوق، جس علم کے بارے میں ہم کچھ سن رہے ہیں اور اس کی اہمیت کے بارے میں چند باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہ تھا صحابہ کرام کا جذبہ، چلی جاتی اونٹنی، پرواہ نہ کرتا میں، لیکن اس دن کی حدیثیں جو کائنات کے امام کے منہ مبارک سے نکلی ہوں گی میں وہ نہ سن سکا۔ دوسری حدیث وہ بھی صحیح بخاری میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کرام کو درس دے رہے تھے، واعظ فرما رہے تھے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام درس مکمل فرماتے ہیں تو آخر میں آپ نے سب سے پوچھا کہ میں 3 بندوں کی کہانی تمہیں بتاؤں جو ابھی ابھی آئے تھے میرے درس کے دوران۔ سب نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب میں درس تمہیں دے رہا تھا، یہی علم سکھانا ہوتا ہے، درس دینا کیا ہے، یہی علم سکھانا ہوتا ہے۔ تو پیچھے سے 3 بندے آئے، ان میں سے ایک بندے نے بغور دیکھا کہ جگہ کہاں خالی ہے، فآوى وأما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله۔ اس نے دیکھا کہ آگے جگہ خالی ہے تو وہاں جہاں جگہ خالی تھی وہ آ کر بیٹھ گیا۔ اب لفظ کیا بتایا میں نے اس میں فرمایا ان میں سے جو ایک تھا اس نے کوشش کی کہ مجھے اللہ کے پاس جگہ مل جائے کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، تو اللہ نے اس کو اپنے قریب کر دیا۔ مقصد کہ اس علم کو سننا، اس کی مجلس میں جتنا قریب ہوتا ہے اتنا ہی انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ آنے والا جو کوشش کرتا ہے میں قریب سے توجہ سے بیٹھ کے سنوں، گویا کہ وہ اللہ کے بھی اتنا ہی زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ فرمایا البتہ ان میں سے دوسرا بندہ وہ تھوڑا شرما گیا، وہی پیچھے بیٹھ گیا، شرما گیا کہ آگے جگہ ہے کیسے جاؤں، وہی بیٹھ گیا۔ تو اللہ کے نزدیک بھی وہ اس بندے سے پیچھے رہا، شریک تو ہوا اس مجلس میں، اللہ کا قرب بھی ملا، لیکن جس طرح وہ مجلس میں پیچھے رہا اللہ سے بھی اتنا وہ دور رہا بنسبت اس بندے کے، پیچھے رہا درجے میں، مقام میں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ البتہ ان 3 میں سے جو تیسرا تھا وہ کھڑا، اس نے دیکھا، پھر منہ موڑ کر چلا گیا تو فأعرض اللہ عنہ، اس نے اس مجلس سے جہاں دین کی باتیں ہو رہی تھی، علم سکھایا جا رہا تھا، اس سے منہ موڑا، اللہ نے اس سے منہ موڑ دیا۔ یعنی جو شخص اس علم سے منہ موڑتا ہے اللہ اس سے منہ موڑ لیتا ہے۔ تیسری حدیث سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ میں تشریف فرما ہے، ان تک ایک بات پہنچی
کسی صحابی رسول کے حوالے سے کہ وہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بات میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، تو سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اونٹ خریدا اور ساز و سامان لیا کہ وہ حدیث جو میں نے اللہ کے نبی سے نہیں سنی، میں اس علم سے محروم کیوں نہ ہوں، میں اس صحابی کو ڈھونڈتا ہوں اور اس سے وہ حدیث پڑھ کے آؤں گا۔ ایک حدیث کے لیے اونٹ خریدا، زاد راہ جمع کیا اور نکل پڑے، مدینہ سے نکل پڑے۔ اب مختلف شہروں کے علماء صحابہ بھی ہیں، تابعین بھی ہیں، معلومات کرتے ہیں، وہ حدیث جس کے کچھ الفاظ اس نے سنے وہ کسی کو یاد نہیں، کوئی یہ نہیں بتاتا کہ ہم نے اللہ کے نبی سے سنی ہو، اور یہ انہی سے جا کے پڑھنا چاہتے ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی سے خود سنی ہے۔ تلاش کرتے کرتے ایک مہینے کے بعد ملک شام میں پتہ چلا یہاں ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے عبداللہ بن انیس، وہ ہیں جو وہ حدیث سناتے ہیں۔ ایک مہینہ تلاش کرتے رہے۔ کتنی حدیثیں سیکھنے کے لیے؟ ایک حدیث سیکھنے کے لیے۔ خرچ کتنا ہوا اندازہ لگا سکتے ہیں، ایک مہینہ ہو گیا، ہر طرح کے کام دھندے چھوڑ کر ایک حدیث سیکھنے کے لیے۔ ہم اللہ کے کہیں نہ شکر نہ ہوں کہ آج اللہ نے ایسے مواقع دیے کہ الحمدللہ قرآن و سنت کی بہاریں ہر طرف عام ہیں، اور پھر ہم وہ موڑتے پھرے اس صحابی کے دروازے پہ جا کے دستک دی۔ اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا جابر۔ انہوں نے آواز کو پہچان لیا کیونکہ ساتھ ہی تو رہ چکے تھے اللہ کے پیغمبر کے دور میں۔ تو اگلی بات انہوں نے پوری کی، ابن عبداللہ، کہ جابر عبداللہ کے بیٹے مدینہ سے آئے ہو؟ کہا جی ہاں۔ خوشی میں کندھے کی چادر نہیں سنبھالی، وہ زمین پہ لٹکتی آئی، جلدی سے دروازہ کھولا اور صحابی کہتے ہیں فَأَعْتَقَ مِنْ فَأَعْنَقَ مِنْ، آ کر مجھے گلے سے لگا لیا، آ کر گلے سے لگا لیا۔ اور جب کسی ایک صحابی کو دوسرے صحابی نظر آتے، ملاقات ہوتی، تو اللہ کے پیغمبر کا دور یاد آ جاتا کہ کس طرح اللہ کے نبی کے دور میں ہم ساتھ رہتے تھے۔ اسی لیے تو صدیق نے کہا تھا بلال، جب بلال سے کہا گیا کہ اذان سناؤ، بلال فرمانے لگے مجھے نہ مجبور کرو اذان دینے پر۔ اللہ کے پیغمبر کے دور میں جب میں اذان کہتا تھا تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر کائنات کے حبیب محمد رسول اللہ کا چہرہ بھی دیکھتا تھا۔ آج اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر کس کو دیکھوں گا؟ مجھے مت مجبور کرو۔ ابو بکر نے کہا بلال سنانی پڑے گی ابا۔ کہا ابو بکر قسم کھا کر بتاؤ کیا تم نے مجھے امیہ سے اس لیے آزاد کرایا تھا کہ اپنی باتیں بنواؤ؟ کہا نہیں نہیں بلال، اللہ کے پیغمبر کے دور کی یاد تازہ کرو۔
اور وہی ہوا، نہ دے سکے آزاد۔ جب پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ پر تو نگاہیں گھوم گئیں کہ وہ چہرہ جو اس وقت نظر آتا تھا آج کہاں ہے، اور یادیں آئیں، رک گئے یہاں پہ۔ تو سیدنا جابر بن عبداللہ کو عبداللہ بن انیس نے دیکھا، گلے سے لگایا اور گلے سے لگا کر وہ ان کو لے جانے لگے ضیافت کے لیے، آؤ۔ جابر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جابر عبداللہ، میں نے سنا ہے کہ آپ ایک حدیث بیان کرتے ہیں اور آپ نے وہ خود رسول اللہ سے سنی تھی، واللہ ما خشیت الا ان اموت قبل ان اسمعه منك۔ جب سے میں نے یہ بات سنی ہے میں آپ کو تلاش کر رہا ہوں، مجھے کوئی فکر نہیں اور کوئی پریشانی نہیں، کوئی غم نہیں۔ مجھے پریشانی اور غم ہے تو وہ یہ ہے کہ کہیں وہ حدیث سیکھنے سے پہلے مر نہ جائے۔ بس پہلے مجھے حدیث پڑھاؤ، باقی باتیں ساری کہ ہو سکتا ہے اگلے لمحے میں موت آ جائے اور اس حدیث کو سیکھے بغیر میں مر نہ جاؤں۔ صحابی رسول نے صحابی رسول کو حدیث سکھائی کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کل قیامت کے دن لوگوں کو جب قبروں سے اٹھاؤں گا، ننگے بدن ہوں گے، ننگے قدم ہوں گے، بغیر خطروں کے ایسے ہی اٹھاؤں گا۔ وہ یہ ذوق ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا، اس علم کو سیکھنے سکھانے کا، اس سے تعلق قائم رکھنے کا۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ حج کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور جبر عقبہ کے قریب، جس کو لوگ بڑا شیطان کہتے ہیں، مینا کے میدان میں لوگوں نے دیکھا ابو ذر ہے، ابو ذر ہے، اللہ کے پیغمبر کے دوست ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہوئے جو کہا کرتے تھے، میرے دوست نے مجھے یہ کہا۔ پوچھنے والے نے ایک بار پوچھا کون دوست؟ کہا رسول اللہ۔ اللہ کے پیغمبر کے خلیل، دوست۔ لوگوں نے پہچانا، جمع ہو گئے، مجلس لگ گئی، جمع ہوتے گئے لوگ، اور لوگ سوالات کر رہے ہیں، وہ حدیثیں سنا رہے ہیں، حدیثیں بیان فرما رہے ہیں۔ ان دنوں میں ایک اختلافی مسئلہ بھی چلا ہوا تھا۔ وقت کے حاکم سیدنا عثمان تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کو کسی نے کہا کہ امیر المومنین عثمان، لوگ بڑی تعداد میں جمع ہیں، کچھ اختلافی مسائل ہوتے ہیں اہل علم میں، تو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن حج کے دنوں میں دیہاتوں سے، ان پڑھ علاقوں سے بہت سارے لوگ آتے ہیں، اگر ان کے سامنے یہ اختلافی مسئلے آ جائیں تو ان میں بڑی شدت آ جاتی ہے، بڑی سختی آ جاتی ہے۔ تو یہ حج کے دن ہے، یہ مجلس لگی ہے جو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی وہ اختلافی مسائل پہ گفتگو نہ شروع ہو جائے کہ یہ حج پر آئے ہوئے لوگ سن لیں گے، اپنی اپنی سمجھ کے مطابق جا کر علاقے میں کہیں گے کہ ابو ذر نے یہ کہا، حالانکہ ان کی سمجھ غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح نہیں، آپ روکیں۔
سیدنا عثمان ہے، دیکھا واقعی ایک بڑی مجلس لگی ہے، لوگ جمع ہیں، کہا بس کرو بھائی بس کرو، مجلس ختم کرو، اٹھو۔ ابو ذر نے یوں دیکھا اور کہا عثمان اگر چاہتا ہے تو تیز دھار والی تلوار میری گردن پہ رکھ لے، اللہ کی قسم اگر کوئی بندہ بھی تیز تلوار میری گردن پہ رکھ لے، مجھے فکر اور ڈر یہ نہیں ہوگا کہ گردن کٹ جائے گی، میں کوشش یہ کروں گا کہ گردن کے کٹنے سے پہلے پہلے اللہ کے پیغمبر سے سنی ہوئی باتیں کچھ بتا سکوں، تاکہ کچھ باتیں، کچھ کلمات ہی صحیح جو اللہ کے پیغمبر سے میں نے خود سنے ہیں وہ لوگوں کو بتا سکوں۔ یہ صحابہ ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لوگوں اگر یہ اللہ کی کتاب کا علم سیکھنا ہے، اللہ کی کتاب کا علم سیکھنا ہے تو میرے 4 صحابہ سے سیکھو۔ ان میں سے ایک عبداللہ ابن مسعود کا نام بھی لیا۔ کتنا علم ہوگا کہ فرمایا ان سے علم سیکھو۔ وہ فرمایا کرتے تھے لوگوں اگر مجھے پتا چل جائے کہ دنیا کے کسی کونے میں کوئی ایسا بندہ رہتا ہے جس کے پاس وہ علم ہے، قرآن کی بات یا حدیث کی بات ہے جو میرے پاس نہیں، اگر سواریاں وہاں تک لے جاتی ہوں گی تو میں دنیا کے سارے کام چھوڑ کر سب سے پہلے وہاں جاؤں گا اور اس سے علم حاصل کروں گا۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے تو انصاری پڑوسی سے معاہدہ کر رکھا تھا کہ ایک دن میں اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں رہوں گا۔ اب تھک تو نہیں رہے، انشاءاللہ چند حدیثوں کے بعد پھر اپنی بات کو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک پڑوسی کے ساتھ معاہدہ کر رکھا تھا کہ ایک دن میں اللہ کے نبی کے ساتھ رہوں گا سارا دن، قرآن کی جو آیت نازل ہوگی یاد کر لوں گا، اللہ کے نبی جو کچھ فرمائیں گے یاد کر لوں گا، اور تو اپنے معاش کے حصول کے لیے، کاروبار کے لیے، مزدوری کے لیے چلا جایا کر۔ جب شام کو جمع ہوں گے تو میں نے آج جو کچھ علم سیکھا ہوگا اور رات کو بیٹھ کر تجھے پڑھا دوں گا، اور اگلے دن آخر پیٹ بھی پالنا ہے، اگلے دن میں مزدوری کو نکل جاؤں گا اور تو سارا دن اللہ کے نبی کے ساتھ رہنا۔ کوئی قرآن کی آیت نازل ہو، اللہ کے نبی کچھ فرمائے، کوئی آئے سوال کرنے والا سوال کرے تو یہ یاد کرتے رہنا، اور رات کو جب جمع ہوں گے تو رات کو بیٹھ کر مجھے وہ سارا پڑھا دینا۔ سیدنا عمر بن خطاب، اس میں کوئی عمر کی قید نہیں ہوتی، علم حاصل کرنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں، وقت کی کوئی قید نہیں، جب بھی موقع ملے، جتنا موقع ملے۔ اور حصول علم کی محافل، یہی محافل حصول علم کی محافل ہے، علم منتقل ہو رہا ہے آپ کی طرف۔ وہی صحابی تو تھے انصاری کے، ایک دن سیدنا عمر کے دروازے پہ آ کے دستک دی، زوردار طریقے سے دستک دی۔ عمر نے جواب دیا کون؟ پوچھا کون؟ بتایا، اور پھر آواز بھی لگا دی، دستک کے ساتھ ساتھ آواز بھی لگا دی۔ عمر گھبرا گئے کہ خیریت تو ہے، ایک تو دروازہ بھی زور سے بجا رہا ہے اور پھر آنے کا انتظار نہیں کیا، آواز بھی لگا دی، عمر جلدی آؤ۔ جلدی سے عمر کے دروازہ کھولا،
کہا خیریت تو ہے؟ کہا خیریت نہیں ہے، خیریت نہیں ہے آج۔ عمر فرماتے میں پریشان ہو گیا کہ کیا ہو گیا؟ ان دنوں میں ہم سن رہے تھے کہ غسان کا بادشاہ مدینے پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، تو میرے دل میں اچانک یہی خیال آیا کہ غسانی نے حملہ کر دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، معاملہ اس سے بھی خطرناک ہو گیا، معاملہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا طلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازواجہ، آج اللہ کے پیغمبر اتنا غصے میں ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنی ساری بیویوں کو طلاق دے دی۔ عمر کہتے ہیں میرے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا پھر تو برباد ہو گئی میری بیٹی حفصہ، کہ جب ساری بیویوں کو طلاق دی تو میری بیٹی حفصہ کو بھی طلاق دی، اور جب اللہ کے پیغمبر نے جس کو دھتکار دیا وہ ایسے نہیں طلاق دیتے، انہوں نے اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچائی ہوگی، اور جنہوں نے نبی کو تکلیف پہنچائی ہوگی وہ برباد ہو گئے، وہ برباد ہو گئے، کہ اللہ کے نبی تو غلط کر ہی نہیں سکتے۔ یہ عمر کا ایمان ہے۔ آج تو ہم اللہ نہ کرے اس طرح کے جملے سنیں، داماد نظر آئے قتل کر دیں اس کو، یہ جانے بغیر کہ قصور بیٹی کا تو نہیں، یہ جاننا چاہیے کہ قصور کس کا ہے۔ دوڑے بیٹی سے کہا کیا ہوا؟ کہا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اللہ کے نبی ہم سے بات نہیں کرتے، یہ اوپر جو کمرہ ایک بنا ہوا ہے وہاں چلے گئے، کسی کو آنے کی اجازت بھی نہیں دیتے۔ عمر مسجد نبوی میں دوڑے، مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو مسجد صحابہ سے بھری پڑی تھی، اور سارے بیٹھے رو رہے ہیں، سارے بیٹھے رو رہے ہیں۔ آج کائنات کا امام اتنا ناراض ہو گیا، کیوں؟ نماز عشاء ہم سب نے پڑھنی ہے، کچھ ساتھی سمجھ رہے ہوں کہ شاید یہ پڑھ چکے ہوں گے، نماز عشاء کو جتنا لیٹ پڑھا جائے اتنا زیادہ ثواب ہے۔ یہی فیصلہ ہوا تھا کہ نماز عشاء آخر میں پڑھ لیں گے۔ ساتھی توجہ سے بیٹھ کر پہلے سنیں، نماز انشاءاللہ ہم سب نے پڑھنی ہے۔